الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں جمع فرمایا ہے، اور یہ سیرت کی مجلس ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرنا، یہی میرا اور آپ کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مقصد میں کامیابی عطا فرمائے، آمین. کل کے درس میں ہم نے جو باتیں سنی، حبشہ کی طرف ہجرت کی باتیں سنی، تو 2 مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کیا. پہلی ہجرت میں امیر کارواں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے، اور آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ محترمہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ ساتھ تھیں. اور وہ لوگ اس وقت واپس ہو گئے جب ان کو یہ اطلاع ملی کہ قریش نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت پر سجدہ کر لیا، تو سارے لوگ واپس ہو گئے. پھر دوبارہ ہجرت کیا حبشہ کی طرف، اور اس کے بعد ہم نے سنا کہ کیسے مکے کے قریش کے لوگوں نے کوشش کی کہ دوبارہ حبشہ سے ان لوگوں کو مکہ واپس لائیں تاکہ وہ ظلم و ستم ان پر ڈھا سکیں. تو اس کے لیے انہوں نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن ربیعہ، ان لوگوں کو بھیجا، اور حبش کے بادشاہ نجاشی اصحمہ اور اس کے جو وزراء تھے ان کو تحفے تحائف بھیجے تاکہ وہ ان سے مانوس ہو سکیں اور ان کی مرادیں پوری ہو سکیں، لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اس میں وہ لوگ کامیاب نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی حفاظت فرمائی. جب یہ ساری چیزیں ناکام ہو گئیں تو اب ایک چیز ان کے پاس تھی، وہ یہ کہ یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تبلیغ کرنے سے بزور طاقت روکیں، یعنی زبردستی سے روک دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کا کام نہ کر سکے. ایک دوسری طاقت یہ کہ سرے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کر دیں، ختم کر دیں. 2 ہی ان کے پاس یہ تھے. لیکن مشرکین کے لیے دوسری بات بڑی مشکل یہ تھی کہ مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے ابو طالب کو ایک محافظ بنایا تھا. اس کے بعد یہ چیز ہمارے پاس آئی کہ اس کے بعد مکے کے قریش کافر دوبارہ ابو طالب کے پاس گئے. ابو طالب کو کہا کہ دیکھیں، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ اپنے بھتیجے کو روکیں، آپ نے روکا نہیں، تو وہ ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتے ہیں، ایسی بہت ساری باتیں کہیں، اور ایک پیشکش کی کہ چلو ہم ایسا کرتے ہیں کہ ولید بن مغیرہ کے جو بیٹا ہیں، بڑے نوجوان، ہٹے کٹے، خوبصورت، عمارہ، اس کو ہم آپ کے حوالے کر دیتے ہیں، آپ اپنے بھتیجے کو ہمارے حوالے کر دیں. اچھا ہے نہیں ڈیل؟ تو ابو طالب نے کہا کہ کیوں؟ اس لیے کہ آپ عمارہ کو کھلائیں گے پلائیں گے، ہم آپ کے بھتیجے کو قتل کر دیں گے. تو ابو طالب نے کہا کہ کیا برا سودا آپ لوگ کر رہے ہیں، آپ لوگ جس بچے کو میرے حوالے کریں گے میں اسے کھلاؤں پلاؤں پہناؤں، اور میرے بھتیجے کو آپ کے حوالے کر دوں، آپ لوگ لے جا کے اسے قتل کر دیں. ابو طالب نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکے گا، جب تک میں زندہ ہوں تمہارے ساتھ رہوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب نے یہ بات کہی. اس کے بعد آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو باتیں ہیں وہ اردو کتاب میں صفحہ نمبر 140 پر 1، اردو کتاب میں صفحہ نمبر 140 پر 1 ہے، جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قتل کی تجویز پیش کی گئی. یہ قرارداد پیش کی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے. لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اسی بیچ میں
دو بڑے آدمی، ایک سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں مسلمان ہوئے، لیکن ان دونوں کے مسلمان ہونے سے پہلے جور و ظلم ستم کا سلسلہ چلتا رہا۔ ابو لہب کا بیٹا عتیبہ، ابو لہب کا بیٹا تھا، باپ جیسے رہے گا بیٹے ویسے نہ رہیں گے، باپ شیر تو بیٹا سوا شیر، ایسے ہی تھا۔ ابو لہب دشمن تھا تو ابو لہب کا بیٹا عتیبہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اور قرآن مجید سورۃ النجم کی آیتیں پڑھی، اور اس کے بعد اس نے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قمیص مبارک پھاڑ دی، سبحان اللہ، اور آپ کے چہرے پر تھوکنے کی کوشش کی۔ کس کے چہرے پر تھوک رہا ہے؟ سبحان اللہ۔ تو کوشش کی، گرچہ کہ وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے حق میں ایک بد دعا فرمائی۔ کس کے حق میں؟ عتیبہ کے حق میں۔ کہا، یا اللہ، تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو اس کے اوپر مسلط فرما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی، اور یہ بد دعا مقبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ قبول کر لیا۔ اور ہوا یہ کہ عتیبہ ایک بار قریش کے ساتھ کسی سفر پر گیا۔ وہ زمانے میں سفر ہوتا تھا، چل کر ہوتا تھا، یا تو سواری اونٹ گھوڑے پر ہوتا تھا، اور اس سفر میں مقام شام، سیریا، وہ زمانے میں سیریا کا میپ الگ تھا جو آج کے زمانے میں الگ ہے۔ مقام زرقا پر جب پہنچا، زرقا ایک جگہ کا نام ہے، وہاں جب پہنچا تو رات کا وقت ہو گیا۔ تو رات کے وقت عتیبہ نے دیکھا کہ وہاں ایک شیر چکر لگا رہا ہے۔ شیر کو ان لوگوں نے دیکھا جو لوگ ساتھ تھے، تو عتیبہ نے فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کو یاد کیا۔ جیسے وہ شیر کو دیکھا اس کے سمجھ میں آ گیا، بولا کہ شاید اس بد دعا کے پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ تو سارے قافلے والوں سے اس نے کہا کہ ایک مرتبہ میں نے نبی رحمت کا کرتا پھاڑا تھا، چہرے مبارک پر تھوکنے کی کوشش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے حق میں کہا تھا کہ یا اللہ، اس کے اوپر تیرے کتوں میں سے کسی کتے کو مسلط فرما دے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ شیر ہے، چیتا ہے، جو بھی تھا۔ تو اب قافلے والوں نے ایسا کیا کہ چلیے ایسا کرتے ہیں، بیچ میں عتیبہ کو سلاتے ہیں، اطراف سارے لوگ سوتے ہیں۔ اب یہی ان کے پاس حفاظتی دریا تھا، اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ اب نہیں کہ درخت چڑھ کے سوتا، وہ صحرائی زمین تھی جہاں جھاڑ درخت نہیں تھے۔ تو اس نے کہا، عتیبہ نے، ہائے میری تباہی، اللہ کی قسم یہ مجھے کھا جائے گا جیسے محمد نے میرے اوپر بد دعا کی تھی۔ تو عتیبہ نے کہا کہ دیکھو، میں شام میں ہوں، محمد مکے میں ہیں، اس نے مجھے وہاں سے مار ڈالا۔ کیا کہا اس نے؟ لیکن یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا اثر تھا۔ تو لوگوں نے ایسا کیا کہ چلو تم بیچ میں سو جاؤ، اطراف ہم لوگ سو جاتے ہیں۔ لیکن رات میں شیر آیا، صبح کو پھلانگتا ہوا، جم کرتا ہوا آیا، پھلانگتا ہوا آیا، اور سیدھے سر سے پکڑ کر اس کو ذبح کر ڈالا۔ وہ کون تھا؟ عتیبہ بن ابو لہب۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا انجام تھا۔ ویسے ہی عقبہ بن ابی معیط، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، دیکھیں ان لوگوں نے بہت سارا کوششیں کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکیں، لیکن جب ناکام ہوئے تو جور و ستم، ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھانے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں ہیں، گردن پر عقبہ بن ابی معیط نے پاؤں رکھا، اس زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ کتنی شدت سے دبایا ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیفیں ہیں۔ تو اس کے علاوہ بہت سارے تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ایسا کرتے تھے۔ تو
لیکن اسی طرح ابو جہل بھی کسی سے پیچھے نہیں تھا. ابو جہل نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئندہ سے کعبۃ اللہ میں سجدہ کرتے ہیں تو میں ایک بڑا پتھر لے کر ان کا سر کچل دوں گا. یہ ابو جہل کی باتیں تھیں. اور ایسے ہی ہوا. وہ دوسرا دن تھا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے. بڑا سا پتھر لے کر آیا اور اس نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب جانے لگا، اور جتنے اس کے دوست تھے سب دیکھ رہے تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے. ابو جہل جا رہا ہے، لیکن جب قریب پہنچا تو ڈر اور خوف کے مارے پیچھے ہٹنے لگا. اس کا رنگ فق ہو گیا، رنگ بدل گیا. اس کا ہاتھ پتھر سے چپک کر رہ گیا، پتھر پھینک نہیں پاتا تھا. پتھر ہاتھ کو پکڑتا ہے، ہاتھ پتھر کو پکڑتا ہے، لیکن اس کے ساتھ کیا ہوا؟ پتھر ہاتھ کو پکڑ لیا. اب وہ پتھر پھینک نہیں پا رہا تھا، پیچھے ہٹنے لگا. اور لوگ قریش بڑے بڑے لوگ ادھر ادھر سے آئے اور بولا، ابو الحکم تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارے چہرے کا رنگ بدل گیا، تمہاری کیفیت بدل گئی، یہ کیا ہو گیا؟ تم جیسا بہادر، تو بڑی بڑی باتیں پھینکتے تھے، کل ہی تم نے یہ باتیں کہیں. تو ابو جہل نے کہا، میں جیسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا، بڑا سا اونٹ آڑے آ گیا. اور اونٹ بھی ایسا تھا، اس کی کھوپڑی اور اس کی گردن اور اس کے دانت ایسے تھے جو میں نے کبھی دیکھا نہیں تھا. ایسا اونٹ آ گیا اور وہ اونٹ مجھے کھا جانا چاہتا تھا، تو میں پیچھے ہٹ گیا. ابن اسحاق کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ جبریل علیہ السلام تھے. اگر ابو جہل قریب آتا تو جبریل علیہ السلام اسے پکڑ لیتے تھے. تو یہ سارے لوگ تھے جو اس طرح کی کیفیت ان کی ہوتی تھی. اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عقبہ بن ابی معیط، عتیبہ اور اسی طرح دوسرے مشرک تھے جو طرح طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طعنہ دیتے تھے، عجیب عجیب باتیں بولتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبۃ اللہ میں آئے ہیں، طواف کر رہے ہیں. جو بھی پہلے آتے تھے کعبہ کا طواف کرتے تھے، کعبے کا طواف کر رہے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود کو چوما. کعبے کا طواف کرتے ہوئے مشرکین کی طرف سے گزرے، مشرکین وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو سارے مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر لعن و طعن کرنے لگے. تو دوبارہ اس طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو پھر دوبارہ انہوں نے یہ کہا. تو اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی سختی بھی کرنی پڑتی ہے، چاہے وہ دعوتی راہ میں ہو، چاہے تبلیغ کے راستے میں ہو. کبھی آپ کو سخت راستہ بھی اپنانا پڑتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صبر کیا، پھر صبر کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری مرتبہ کہا، قریش کے لوگوں سن رہے ہو؟ جو لوگ وہاں بیٹھے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں تمہارے پاس تمہارے قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ بہت ہی، اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہی تھی. کہا تھا کہ میں تمہارے پاس قتل اور ذبح کا حکم لے کر آیا ہوں. جیسے ہی سننا تھا کہ سارے جو مذاق کر رہے تھے، جو ٹھٹا کر رہے تھے، استہزاء کر رہے تھے، ساروں کے چہروں کا رنگ اڑ گیا. سارے سکتے میں آ گئے. سکتے میں آنا بولے تو بالکل خاموش ہو گئے. اور آپ سب سے زیادہ سخت الفاظ تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے تھے. اور پھر فوراً آئے، بولے اللہ کے اے ابو القاسم. اب کیا پکارنے لگے؟ کسی آدمی کو منانا بولے تو کیا کرنا؟ بچے کے نام سے پکارنا. اب عمران کے بچے کا جو نام ہے، ادریس بھائی کے جو نہیں، نام لے کے نہیں پکاریں گے. کیا بولیں گے؟ ابو القاسم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت سے پکارنے لگے. کہا کہ آپ واپس جائیے، اللہ کی قسم آپ کبھی نادان نہیں تھے، آپ ہمیشہ اچھے آدمی رہے.
بات انہوں نے بدلی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منانے لگے. لیکن دوسرے دن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو پھر یہی حالت ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں جو چادر تھی، چادر پکڑ کر مروڑنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانے کے لیے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آئے. دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹا جا رہا ہے، گردن پر نشان پڑا ہوا ہے، چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم کسی ایسے آدمی کو قتل کرو گے وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا رب اللہ ہے. اب لوگوں نے کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو چھوڑ دیا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ لیا اور اتنا مارا لا يعرف انفہ من وجہ، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ابو بکر کے ہونٹ کہاں ہیں، ناک کہاں ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کتنا مارا ہوگا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ ناک کہاں ہے، ہونٹ کہاں ہے. اتنی مار ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پڑی. عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ سب سے زیادہ سخت ترین ایذا رسانی تھی جو میں نے قریش کو کبھی کرتے ہوئے دیکھا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اپنے گھر اٹھا کر لے جائے گئے اور بار بار یہی پوچھتے رہے کہ اللہ کے نبی کا کیا حال ہے، اللہ کے نبی کا کیا حال ہے. تو کہتے ہیں اس کی ایک لمبی تفصیل انہوں نے اور ایک جگہ بھی بیان کی کہ بس واقعہ وہی ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوا، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. اور اسی طرح اور ایک واقعہ انہوں نے نقل کیا کہ مشرکین نے جب اللہ کے نبی کو چھوڑ کر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر جب پڑھ کر مارنے لگے تو جب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ بچانے کے لیے ہمارے پاس نکلے تھے تو ان کے سر پر 4 چوٹیاں تھیں، یعنی بال ایسے تھے کہ 4 اس میں یہ ہوئے تھے. لیکن جب دوبارہ وہ ہمارے پاس آئے کہتے ہیں کہ ہم ان کے سر کا جو بال بھی پکڑتے ہمارے ہاتھوں میں آ جاتا. سمجھ میں آئی اب بات؟ ایک تو ہے کہ آپ کی ناک اور ہونٹ پہچانی نہیں جاتی تھی، اور سر کے بال لوگوں نے اس سختی سے کھینچے تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے سر کے بال اگر ایسے پکڑتے چٹکی میں تو سر کے بال کیا ہو جاتے؟ نکل جاتے، سارے سر کے بال نکل جاتے. یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی فضا، اسی ماحول میں، اسی جور و ستم اور اسی ظلم و استبداد کی صبح شام میں حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق دی، اسلام کی دولت سے نوازا. تو ان کے اسلام لانے کا واقعہ 6 سن ہجری کا ہے، 6 سن نبوت کا، نبوت ملنے کے 6 سال بعد، نبوت ملنے کے 6 سال بعد. ابھی تو مکے کا ماحول ہے، ہجرت کا موقع نہیں آیا ہے. تو صحیح بات یہ ہے کہ ذی الحجہ کے مہینے میں وہ مسلمان ہوئے، اور اس کا واقعہ ایسے ہے کہ ایک روز ابو جہل صفا کی پہاڑی کے نزدیک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا. صفا کی پہاڑی کے قریب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں. ابو جہل وہاں سے گزرا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی دیکھا سخت سست کہنے لگا، گالیاں بکنے لگا اور عجیب تانا دینے لگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. گالیوں کا جواب، اچھا جواب کیا ہوتا ہے؟ خاموش ہے. خاموش رہنے سے آدمی کو کیا ہوتا ہے؟ غصہ ہو جاتا ہے. بہت سارے جواب ہیں جو آپ کے باڈی سٹرکچر سے ہوتے ہیں، باڈی لینگویج سے ہوتے ہیں. اگر کوئی بے پردہ عورت سج دھج کے سامنے سے جا رہی ہے، اس کا جواب کیا ہے؟ آپ نہ دیکھیں، اس کو ایسے لگے گا کہ پانی میں ڈوب کے مر گئی بیچارے، بولا کہ کیسا آدمی ہے، میری طرف اس نے نظر نہیں کی. لیکن اس کا جو مزہ ہے، ایک آدمی جو نیچے، اس کا وہی جواب ہے، اس کا وہی جواب ہے، اس کی طرف کیا نہیں کیا جائے؟ دیکھا نہ جائے. اور یہ نہ دیکھنے والا نوجوان ذاق حلاوت الایمان،
ایمان کا ٹیسٹ اس کو مل گیا، سبحان اللہ. اس نے نہیں دیکھا تو اس کے عوض میں اسے کیا ملا؟ اس کو ایمان کا ٹیسٹ ملا، اس کو اپنی بے حجابی کا، بے پردگی کا انجام ملا. تو اسی طرح بہت سارے جواب ہوتے ہیں. یہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب بتلایا کہ وہ گالیاں دیتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے. اسے غصہ آیا، اس نے ایک بڑا سا پتھر نکالا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر دے مارا، اور ایسی چوٹ آئی کہ خون بہنے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر سے خون بہنے لگا. اور اس کے بعد وہاں سے نکلا، خانہ کعبہ میں آیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھا اور بیٹھ کر اپنی کارستانیاں سنانے لگا، اپنے کمالات بیان کرنے لگا. ابھی میں نے کیا کر کے آیا ہے؟ میں نے کمال کر کے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر پتھر دے مار کے آیا. تو وہاں اس ساری کاروائی کو عبداللہ بن جدعان کی ایک نوکرانی تھی جو دیکھ رہی تھی، یہ سارا کام دیکھ رہی تھی. اس لیے کہ صفا پہاڑ کے قریب ہی میں اس کا گھر تھا، وہ سارا منظر دیکھ رہی تھی. حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہنٹنگ سے واپس آ رہے تھے، اپنا تیر سنبھالے. وہ زمانہ شکار تھا، شکار میں جو مل جاتا کھاتے تھے. تو شکار سے واپس آ رہے تھے تو ابو جہل نے جو کیا انہوں نے بتایا. ابو جہل نے تمہارے بھتیجے کو مارا، یہ سارا کام اس نے کیا. تو کہتے ہیں کہ حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ غصے سے بھڑک اٹھے، اس لیے کہ قریش کے سب سے زیادہ طاقتور اور مضبوط جوان تھے. ایک لمحہ رکے بغیر سیدھے ابو جہل کے سامنے گئے کہ کہا کہ اس کی مرمت کر دیں، اور سیدھے مسجد حرام میں گئے. 600 لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. اچھی طرح سنی کیا کہا ابو جہل کو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. سیرت میں کچھ باتیں ہیں، کبھی ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ، کہ صحابہ صبر کرتے تھے، بہت صبر کرتے تھے. جب حد سے جب پار ہو جاتے تھے تو ان کو یہ ساری باتیں کہنا پڑتا تھا. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک بات کہی، انشاءاللہ پھر کبھی ہم آپ کو بتائیں گے. تو کہتے ہیں کہ جب وہاں ابو جہل کے سامنے پہنچے تو کہا، او ابو جہل، پیچھے عطر لگانے والے، عطر کہاں سے لگاتے ہیں؟ کپڑوں پہ لگاتے، سیدھے لگاتے. تو کیا کہا، ارے اس سرین پہ عطر لگانے والے، سیٹنگ جو ہوتا ہے نا، سب یہاں لگا تو انہیں کہاں لگاتا. تو مطلب تھا کہ وہ اتنا بدبودار تھا کہ یہاں اس کو عطر لگانے کی ضرورت پڑتی تھی. بہرحال اس زمانے میں یہ لفظ استعمال ہوتا تھا آدمی کی اس کے لیے. بڑی غصے کی حالت میں انہوں نے کہا کہ او سرین پر خوشبو لگانے والے بزدل. بزدل مطلب کوہاٹ، یعنی بکری کے دل والا بزدل. اسے کہا تو میرے بھتیجے کو گالی دیتا ہے جبکہ میں اس کے دین پر ہوں. حالانکہ دین پر نہیں تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، حالانکہ میں اس کے دین پر ہوں. اور اس کے بعد ایسا اسے مارنے لگے، ہاتھ میں تو تھا ہی تیر، ابھی جنگ سے واپس آئے، ابھی شکار سے واپس آئے تھے. ایسا مارا اس کو کہ اس کا سر بالکل ویسے ہی زخمی ہوا جیسے نبی رحمت کا سر زخمی ہوا. اب ہوا ہے کہ اب بنو مخزوم ابو جہل کے قبیلے والے تھے، وہ بھی آ گئے، اور حضرت حمزہ کے قبیلے والے بنو ہاشم آ گئے. اب ایسا تھا کہ دونوں گروپوں میں لڑائی ہو جائے. لیکن ابو جہل بھی کیا ابو جہل تھا، اس نے کہا کہ نہیں رہو، میں نے واقعی ان کے بھتیجے کو میں نے مارا ہے، اس کا یہ ریوارڈ ہے. تو وہ مان لیا کہ واقعی اس کی غلطی تھی. تو میں نے واقعی اس کے بھتیجے کو بہت بری گالی دی تھی. تو ایک سبب تھا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ اللہ تعالیٰ نے حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا اور حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. اسلام کو بڑی طاقت مل گئی، اسلام کو شان و شوکت عطا ہوئی جب حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے. اسلام لانے کے پیچھے کیا واقعہ ہے، یہی واقعہ بیان کرتے ہیں. اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام کا واقعہ ہے. تو عام طور سے ایک واقعہ وہ ہے جو ہم سنتے ہیں. کون سا واقعہ ہم سنتے ہیں عمران بھائی؟ ان کی بہن مسلمان ہو گئے. لیکن اس سے پہلے بھی ایک اور واقعہ ہے، وہی زیادہ صحیح. اسی کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ اور بھی ہے. تو
تو چلیے ہم دیکھتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام۔ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کفر میں بڑے سخت تھے، اپنے کفر میں بڑے سخت تھے۔ آپ اتنا سمجھ لیجئے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں کہ سارے لوگ ہجرت پر جب جانے لگے تو ایک دو لوگ تھے، صحابی اور صحابیات، دونوں ہجرت پر جا رہے تھے۔ تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے لمبے آدمی تھے، وہ گھوڑے پر بیٹھتے تو ان کے پیر نیچے زمین کو لگتے تھے۔ کیسے رہے؟ کتنے طاقتور رہے ہیں۔ تو وہ آنے کے بعد پوچھا کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہیں؟ بولا کہ نہیں، آپ لوگ مکے میں ہم کو ستا رہے ہیں، ہم لوگ حبشہ جا رہے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وہاں سے نکل کے واپس آ گئے۔ تو ان کی بیوی نے شوہر سے کہا کہ میں نے عمر کو دیکھا کہ ان کا دل لگتا تھوڑا نرم ہے، اسلام کی طرف تھوڑا ان کا دل کیا ہے، جھک رہا ہے۔ تو ان کے ہسبینڈ نے کہا کہ دیکھو جی، عمر کا گدھا مسلمان ہو سکتا ہے لیکن عمر مسلمان نہیں ہو سکتا ہے۔ یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو لونڈیوں پر، جو غریب مسلمانوں پر، کمزور مسلمانوں پر جو یہ تھا، اس سے لوگ ایسے سوچتے تھے، لیکن اندر سے خود عمر رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کی جو صبر و ثبات، جو استقامت کی زندگی دیکھتے تھے، اندر سے وہ سوچتے تھے کہ واقعی یہ بات صحیح ہو سکتی ہے۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ دو راہیں پر ٹھہرے تھے، ایک طرف جور و ظلم، دوسری طرف صحابہ کرام کا ثبات و استقلال انہیں اس بات کو سوچنے پر مجبور کرتا تھا کہ شاید اسلام صحیح ہے۔ تو کہتے ہیں 6 سن نبوی، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنائے 6 سال ہوئے تھے، اور حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمان ہوئے 3 دن ہوئے تھے، 3 دن ہوئے تھے۔ روایتوں میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، اللہم اعز الاسلام باحب الرجلین الیک بعمر بن الخطاب او بابی جہل بن ہشام۔ یا اللہ، تیرے پاس 2 آدمی ہیں جو بڑے عزت والے ہیں، ایک عمر بن خطاب، ان دونوں میں سے جو عزت والا ہے اسے تو اسلام کی توفیق دے دے، عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو معلوم نہیں تھا کہ ان دونوں میں کون عزت والا ہے، کون عزت اور غلبے والا ہے، کس کو معلوم تھا؟ اللہ کو معلوم تھا۔ دعا جب کیا تو توفیق کس کو نصیب ہوئی؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور ویسے بھی دبدبا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عورتیں مسئلے مسائل پوچھنے آتی تھی، بہت سارے خواتین بیٹھتی تھی حجاب میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ پوچھتی تھی، لیکن جیسے ہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ساری عورتیں بھاگ جاتی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے، یا عدوات انفسکن، اے جان کی دشمنوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں، ان سے فتوے پوچھتی ہو، سوال کرتی ہو، لیکن جیسے میں آتا ہوں سارے بھاگ جاتی ہوں۔ تو نہیں عمر، آپ کو دیکھ کر ڈر لگتا ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر وہ دبدبا تھا، اور اسی لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس میں میں اس بات پر آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے مرحوم ڈاکٹر آر کے نور صاحب نے، اللہ تعالیٰ ان کے خبر کو نور سے بھر دے، واقعی اللہ تعالیٰ ان کا مقام بلند فرمائے، انہوں نے جو رسالہ لکھا تھا ہمارے اسلامک یونیورسٹی مدینے میں، دکتورا کا رسالہ تھا، اقضیت عمر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو ججمنٹ دیے تھے، جو فیصلے دیے تھے، ان پورے فیصلوں کو انہوں نے ایک جگہ جمع کیا تھا۔ کتنا بڑا کام تھا! تو کتنا بڑا کام تھا! وہ زمانے میں کچھ چیزیں میں کمپیوٹر پر پہلا وہ زمانے میں اتنا کمپیوٹر کا اتنا یہ نہیں تھا، 2-4 بچوں کچھ لوگوں کے پاس کمپیوٹر تھے، تو کچھ باتیں میں لکھتا تھا لیکن بہت قلیل، تو اس سے مجھے فتوے پڑھنے کا موقع مل جاتا تھا، کچھ فتوے میں پڑھتا تھا۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں جو فیصلے کیے، ان فیصلوں کو ہمارے شیخ مرحوم نے جمع کیا۔ تو کہتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دعا قبول ہوئی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کے جو اسباب ہیں، جیسے میں نے بتایا کہ 2 اسباب ہو سکتے ہیں، ایک طرف مسلمانوں کو تکلیف بھی دیتے تھے،
دوسری طرف وہ سوچتے بھی تھے، اور دونوں چیزیں ان کے اندر تھی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی وجہ سے گھر سے باہر رات گزارنا پڑا۔ ایسا کبھی ہو سکتا ہے، گھر میں آپ مہمان آ گئے، کبھی کوئی چیز آ گئی، تو وہ زمانہ تھا جب لوگ باہر رات گزارنا پڑتا تو حرم شریف آ جاتے تھے، حرم شریف آ جاتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف آئے، اور شاید ٹھنڈ کا زمانہ تھا، وہ زمانے سے کعبۃ اللہ کو پردہ پہنایا جاتا تھا، کعبۃ اللہ کو پردہ پہنایا جاتا تھا، کعبے کا پردہ ہوتا، وہ پردے میں گھس گئے، پردے میں گھس گئے۔ اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے اور سورہ حاقہ کی تلاوت کر رہے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن سننے لگے، اور کہ آیتوں کی جو تعلیف تھی اس پر حیرت زدہ تھے۔ الحاقہ ملحاقہ وما ادراک، یعنی یہ کیا؟ سورہ حاقہ کی جب تلاوت ہونے لگی تو سوچنے لگے کہ یہ کیسی صورت ہے، کیسی تعلیف ہے۔ اور انہوں نے جی میں کہا کہ ہو سکتا ہے یہ شعر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وہ اندر سے سن رہے ہیں عمر، اور کہہ رہے ہیں کہ یہ شاعر کی بات ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر پہنچے وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَا تُؤْمِنُونَ، یہ شاعر کی بات نہیں ہو سکتی، تم لوگ بہت کم ایمان لاتے ہو۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا ہو سکتا ہے کسی کاہن کی بات ہو، سٹوری ٹیلر جو کہانت کرتے ہیں، بات بولتے ہیں، فارچون ٹیلر جسے کہتے ہیں، لیکن کہا وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، یہ نہ تو کاہن کی بات ہو سکتی ہے، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ تنزیل من رب العالمین، یہ اتارا گیا ہے رب العالمین کی طرف سے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ رات تھی جب میں نے قرآن سنا تو میرے اندر اسلام بیٹھ گیا، میرے اندر اسلام بیٹھ گیا، لیکن دل کے اندر جاہلی جذبات تھے، تقلیدی عصبیت تھی، یعنی ہم اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ سکتے ہیں، اور باپ دادا کی عظمت کا احساس بھی تھا، لیکن دوسری طرف اسلام کی حقانیت بھی میرے دل میں اتر چکی۔ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کبھی اتنے غصے میں آئے اسلام کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو ختم کرنے کے لیے تلوار لے کر اپنے گھر سے نکلے، گھر سے نکلے، اور راستے میں نعیم بن عبداللہ عدبی ایک دوسرے یہ تھے، ان سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے دیکھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصے میں آگ بگولا ننگی تلوار لے کر جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو انہوں نے کہا کہ چلو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر آپ قتل کر دیتے ہیں تو بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے کیسے بچو گے؟ ان کے کنبے قبیلے والے کیسے آپ کو چھوڑیں گے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو۔ کیا بولے؟ معلوم ہوتا ہے کہ تم بھی بددین ہو گئے ہو اور تم بھی اپنا پچھلا دین چھوڑ چکے ہو۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں عمر، میں ایک عجیب بات بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر جانے سے پہلے ایسا کرو کہ تم پہلے اپنے بہن اور بہنوی کی خبر لو، پہلے ادھر جاؤ، دیکھو لوگ کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر عمر غصے سے بے قابو ہو گئے، اور ادھر جانے کے بجائے ادھر اپنا راستہ موڑ لیا، اور وہاں جب پہنچے تو خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بیٹھے سورۃ طٰہٰ ان کو پڑھا رہے تھے، سورہ طٰہٰ ان کو پڑھا رہے تھے۔ اور جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، فوراً خباب بن ارت رضی اللہ عنہ چھپ گئے۔ اب باقی کون رہ گئے؟ بہن اور بہنوی۔ اور بہن نے، ان کی جو بہن فاطمہ تھی عمر رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے فوراً وہ صحیفہ چھپا دیا، سورہ طٰہٰ جس پر لکھا ہوا تھا۔ وہ زمانے میں چمڑوں پر، پتوں پر، ہڈیوں پر قرآن لکھا جاتا تھا، انہوں نے، کاغذ کا زمانہ نہیں تھا، انہوں نے اس کو چھپا دیا۔ لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے وہاں پہنچے، وہ قرآن کی آواز سن چکے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ تم لوگ آپس میں کیا باتیں کر رہے تھے، کیسی باتیں تھیں؟
تو انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ تم لوگ دونوں بد دین ہو چکے ہو، دین بدل چکے ہو۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ نے کہا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر حق تمہارا جو دین ہے اس کے علاوہ میں ہو، یعنی ہم نے جو دین اپنایا ہے اس دین میں حق ہو؟ تو جیسے یہ سننا ہوا کہ ایک زور سے چانٹا بہن کے منہ پر مارا کہ کہتے ہیں کہ خون جاری ہونے لگا۔ کیا چاٹا تھا، کیا تھپڑ انہوں نے رسید کیا تھا کہ بہن سے خون آنے لگا، اور پھر بہنوی کو بھی کچل ڈالا، اوپر چڑھ کر مارنے لگے۔ تو بہن نے کہا کہ ہم دونوں مسلمان ہو چکے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ انہوں نے کلمہ شہادت دی، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ بہن کا سارا چہرہ خون سے شرابور ہے تو تھوڑا شرمندہ ہوئے اور بولے کہ اچھا بتاؤ تم لوگ کیا پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ تو بہن نے کہا کہ تم ناپاک ہو۔ کیا بولے؟ تم ناپاک ہو، اس کتاب کو صرف نیک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، اٹھو غسل کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل کیا اور پھر ہاتھ میں اس صحیفے کو لیا اور پڑھنے لگے، اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری۔ تو کہا کہ یہ تو بڑا عمدہ کلام ہے اور اس میں بڑی تاثیر ہے، اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں رہتے ہیں۔ تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ دعویٰ کے لیے مناسب چیز اللہ کا کلام، فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ یہ ایک ٹرینڈ تھا جب ہم ایسے ہاتھ میں لے کے بتاتے تھے، کسی دوسری کتاب نہیں، ہم جو بتانا ہے تو کس سے دعویٰ کس سے کرنا ہے؟ قرآن ہی سے کرنا ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھئی سامنے والے کو قرآن سمجھ میں آتا نہیں آتا، نہیں، قرآن اللہ کا کلام ہے، بواسطۃ جبریل علی قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کی تاثیر قیامت کی صبح تک ہے، اور وہ کس پر کیسے اثر کرتا ہے میرا رب جانتا ہے۔ تو آپ اور ہم اس کے لیے کوئی ہیلا نہیں بنا سکتے کہ سامنے والے کو قرآن سمجھ میں نہیں آتا، اسے اس کی آیتیں سمجھ میں نہیں آتی، نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہتے ہیں، اور کہنے لگے کہ اب بہن اور بہنوی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بات سنی کس نے؟ اندر اور ایک بھی آدمی تھے نا، کون تھے؟ خباب بن ارت، وہ آئے، وہ خوشی سے کہا کہ عمر خوش ہو جاؤ، عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعرات کی رات تمہارے متعلق دعا فرمایا تھا کہ یا اللہ عمر بن خطاب یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے اسلام کو قوت پہنچا، اسلام کو مضبوط فرما دے۔ یہ وہی دعا کی مقبولیت کا سبب ہے کہ اللہ نے تمہیں کلمہ پڑھنے کی توفیق دی۔ اور اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں وہی تلوار ہے، ننگی تلوار ہے۔ تلوار لے کے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں ہیں، کوہ صفا پر دار ارقم میں ہیں۔ دروازہ دستک دیا، دروازہ مارا، تو ایک آدمی نے اٹھ کر دروازہ میں جھانک کے دیکھا تو پیچھے عمر ہیں، اور عمر کو دیکھنا ہی بڑی بات تھی، لیکن عمر کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلوار بھی ہے۔ تو انہوں نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دیا، اور سارے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اطراف جمع ہو گئے۔ تو وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، حضرت حمزہ بھی تھے، مسلمان ہوئے تھے، 3 دن ہوئے مسلمان ہوئے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر ہیں۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ دروازہ کھول دو، اگر وہ خیر کی نیت سے آئے ہیں تو ہم انہیں خیر عطا کریں گے، اگر کوئی برا ارادہ لے کر آئے ہیں تو اسی تلوار سے ان کی گردن نکال دیں گے۔ یہ بات کس نے کہی؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف فرما تھے، آپ پر وحی نازل ہو چکی تھی۔ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کپڑے اور تلوار کا پرتلا سمیٹ کر پکڑا، اور سختی سے جھٹکتے ہوئے فرمایا، کیا عمر
اے عمر کب تم باز آؤ گے، کب تم مسلمان ہوگے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کیا تم بھی وہ انجام چاہتے ہو جو انجام ولید بن مغیرہ پر نازل ہوا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور آپ اللہ کے رسول ہیں، بالکل کلمہ پڑھ لیا۔ تو کہتے ہیں اب کون کون مسلمان ہوئے؟ یہ دونوں کے اسلام لانے کا اتنا اثر ہوا، صحابہ کرام نے اس زور سے نعرے تکبیر کہا کہ حرم میں موجود لوگوں نے تکبیر کی آواز سنی۔ بڑی خوشی کا موقع تھا، حضرت حمزہ اور عمر دونوں مسلمان ہوئے تھے، اور بڑی ذلت اور رسوائی ہوئی مشرکین کو جب دیکھا کہ دو بڑے آدمی، اثر رسوخ والے آدمی مسلمان ہو چکے ہیں۔ تو اب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ مکے کا کون شخص ہے جو اسلام کا سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے پہلے میں اس کے پاس جاؤں اور کہوں کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں؟ کون تھا؟ ابو جہل۔ سیدھے ابو جہل کے پاس آئے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ باہر آیا، بولا اہلاً و سہلاً، ویلکم، خوش آمدید۔ تو میں نے کہا میں بتانے آیا ہوں کہ میں اللہ اور رسول پر ایمان لا چکا ہوں۔ یہ سن کر ابو جہل کیا ہوا ہوگا، کیا امید سے باہر نکلا تھا، کیا اس کو ملا؟ تو عمر کا بیان ہے کہ یہ سنتے ہی اس نے میری رخ پر دروازہ بند کر لیا۔ کیا وہ پھر گھر میں گھسا، دروازہ بند کر لیا اور بولا اللہ تیرا برا کرے اور جو کچھ تے لے کر آیا ہے اس کا بھی برا کرے۔ بولا کہ تم اچھی بات لے کر میرے پاس نہیں آئے ہو۔ تو کہتے ہیں کہ یہ حالت اس وقت کی تھی۔ تو اس کے بعد کہتے ہیں تو وہاں مکے میں ایک اور آدمی تھا، جمیل بن معمر جمحی، اس کا نام کیا تھا؟ جمیل بن معمر جمحی۔ یہ آدمی اس زمانے میں ایسے مشہور تھا کہ سارا مکہ گھوم کر بولنے کی ضرورت نہیں، اگر اس کو بول دیں تو کیا ہو جائے گا؟ سارے مکے میں ایسے بہت سارے ہمارے لوگ بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، آپ کو اس کے لیے کوئی زیادہ کوشش نہیں کرنی پڑتی، آپ اس کو بول دیں تو باقی معاملہ وہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو جمیل بن معمر جمحی کے پاس گئے۔ یہ شخص کسی بات کا ڈھول پیٹنے میں پورے قریش کے اندر سب سے زیادہ مشہور تھا۔ ڈھول پیٹنا بولے تو بس باجا بجانا، اس کو بول دے باقی کام وہ سنبھال لیتا تھا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے بتایا کہ وہ مسلمان ہو گئے ہیں۔ وہ بلند آواز سے چیخ کر کہا خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ کیا بولا؟ خطاب کا بیٹا بے دین ہو گیا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پیچھے ہی تھے، بولے یہ جھوٹ کہتا ہے، میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں بے دین نہیں ہوا ہوں۔ اب پھر ایسا ہوا کہ لوگ جمع ہوئے، لوگ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارنے لگے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو مارنے لگے۔ صبح سے شام تک کی جنگ چلتی رہی، اکیلے آدمی مارتے رہے۔ تو کہتے ہیں کہ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت عمر کی اس دوران ابو عمر عاص بن وائل، ایک مکے کے کافروں میں کا ابو عمر عاص بن وائل سہمی، وہ آگئے۔ تو وہ اچھے کپڑے دھاری دار یمنی چادر وہ سارے پہنے ہوئے تھے، اس کا تعلق قبیلے سہم سے تھا۔ تو وہ حضرت عمر کے پاس آئے، بولے کہ عمر یہ لوگ آپ سے کیوں لڑ رہے ہیں، کیوں یہ مار پیٹ ہو رہی ہے؟ بولا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یہ لوگ مجھے مار رہے ہیں، یہ لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ان کے اور تمہارے بیچ میں ہوں۔ تو اس طرح سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ہوا؟ اطمینان حاصل ہوا۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ وہ زمانے میں بڑے بڑے لوگوں کو بھی ان کافروں کے ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ یہ دونوں جو مسلمان ہوئے، کون؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان کے بارے میں آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز انہوں نے یہاں بیان کیا جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ قریش کا نمائندہ جو ہوتا ہے،
اب قریش نے سوچا کہ روز بروز اسلام بڑھتے جا رہا ہے، اسلام کو روکنے کے لیے کیا کیا جائے؟ انہوں نے کہا کہ چلو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، انہی سے بات کرتے ہیں۔ تو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بات کرنے کے لیے انہوں نے ایک آدمی کو منتخب کیا، عتبہ بن ربیعہ۔ کون ہے؟ عتبہ بن ربیعہ۔ وہ قوم کا سردار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تنہا حرم میں بیٹھے ہوئے تھے، کعبۃ اللہ میں۔ وہ آیا اور آ کر کہا کہ دیکھیے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو پہلے اس نے اپنی قوم سے اجازت لیا، کہا کہ میں اگر اجازت دو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ تو سیدھے عتبہ اٹھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آ کر کہا کہ میں چند باتیں آپ کو پیش کرتا ہوں، اچھی لگے تو آپ قبول کر لو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو الولید بولو، کیا بولنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ بھتیجے، یہ معاملہ، یہ دین جو تم لے کر آئے ہو، اگر اس دین سے تم مال حاصل کرنا چاہتے ہو تو اتنا مال ہم جمع کر دیں گے کہ تم مکے کے سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ گے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں عزت اور تکریم اور اعزاز ملے تو تمہیں ہم مکے کا سردار بنا لیتے ہیں، اور کوئی فیصلہ، کوئی معاملہ تمہارے فیصلے کے بغیر نہیں ہوگا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ بادشاہ بن جاؤ تو چلو ہم بادشاہ بنا لیتے ہیں، اگر ایسا بھی ہے کہ تمہارے پاس کوئی جن بھوت آتا ہے تو ہم اپنے پیسے خرچہ کر کے تمہیں کیا کراتے ہیں، ہماری زبان میں علاج کراتے ہیں۔ وہ زمانہ تھا جھاڑ پھونک کا، رقیہ کا تو زمانہ نہیں تھا۔ کہا کہ ہم تمہارا علاج کراتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جن بھوت انسان پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا علاج کروانا پڑتا ہے۔ عتبہ یہ ساری باتیں کہتا رہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے، اور آخر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو الولید، عتبہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ابو الولید بات ختم ہو گئی؟ کیا پوچھے؟ بات ختم ہو گئی؟ اس نے کہا کہ ہاں میری بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اچھا اب میری سنو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی آیتیں پڑھی، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا۔ یہ ساری آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے جا رہے تھے، اور یہ عتبہ اپنے دونوں ہاتھ پیچھے زمین پر ٹیکے چپ چاپ سنتا رہا۔ جب آپ سجدے کی آیت پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید جو کچھ تم نے سننا تھا سن لیا، تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ عتبہ اٹھا، سیدھے ادھر کفار قریش بیٹھے ہوئے تھے ان کے پاس گیا، مشرکین نے اس کو آتا ہوا دیکھا، ابو الولید عتبہ کو آتا ہوا دیکھا، تو مشرکین نے کہا کہ جس چہرے سے یہ گیا ہے اس چہرے سے آ نہیں رہا ہے۔ کیا ہوا؟ اس کا چہرہ کیا ہو گیا؟ بدل گیا۔ خدا کی قسم تمہارے پاس وہ چہرہ لے کر نہیں آ رہا ہے جو چہرہ لے کر گیا تھا۔ پھر جب ابو الولید آ کر بیٹھ گیا، لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تھے، کیا ہوا؟ تو ابو الولید نے کہا اللہ کی قسم میں نے وہ کلام نبی سے سنا ہے، محمد سے سنا ہے جو میں نے کبھی نہیں سنا۔ اللہ کی قسم نہ وہ شعر ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ قریش کے لوگوں میری بات مانو اور اس معاملے کو مجھ پر چھوڑ دو، نہیں میں سنبھال لیتا ہوں، آپ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعارض نہ کرو۔ تو لیکن وہ بات نہیں مانے، جیسے انہوں نے کہتے ہیں کہ اور بھی اس میں روایتیں ہیں انشاءاللہ۔ ہمارے پاس ٹائم ہے اور 5 منٹ نہیں ہوں، 3 منٹ۔ تو کہتے ہیں کہ ایک اور روایت بھی ایسی آتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عتبہ کے سامنے جو تلاوت پڑھتے رہے، وہ جب اس آیت پر پہنچے فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اگر وہ اعراض کریں تو میں ڈراتا ہوں ان کو ایسی بجلی سے جو عاد اور ثمود
کو جو بجلی نے ان کو آ لیا تھا۔ جب اس آیت پر پہنچے تو عتبہ جو قرآن سن رہا تھا تھرا کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتے ہوئے اپنا ہاتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر رکھ دیا، میں آپ کو اللہ کا اور قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ ایسا نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ اسے خطرہ تھا کہ یہ کہیں یہ ڈراؤنا، کہیں یہ عذاب ان پر نہ آ جائے۔ اس کے بعد اپنی قوم کے پاس گیا اور یہ ساری باتیں اس نے کہیں۔ اس کے بعد ایک اور چیز ہمارے پاس ہے، اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت تھی، مکے کے کافروں کا جو دشمنی میں حد سے بڑھ جانا تھا، ابو طالب کو احساس ہو گیا کہ کسی بھی وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کے در پہ ہو سکتا ہے۔ مکے کے لوگ، مکے کے کفار کبھی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر سکتے ہیں۔ تو ابو طالب نے بنو ہاشم اور بنی عبد المطلب کو جمع کیا، سارے خاندان والوں کو جمع کیا، اس کے لیے کہ ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے کیا اقدام کر سکتے ہیں۔ جب حالات معلوم ہو گئے کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو انہوں نے اسی لیے سارے خاندان والوں کو جمع کیا، اس لیے کہ ابھی تو کل ہی کی بات تھی، ان لوگوں نے اپنے عمارہ کو بھیجا تھا ابو طالب کے پاس کہ آپ اس کو سنبھالیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں۔ اور ابھی تو کل کی بات تھی کہ ابو جہل نے بڑا سا پتھر لے کر آپ کے سر پر مار کر سر زخمی کر دیا تھا، اور عقبہ بن ابی معیط نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں کپڑا ڈال کے گھمایا تھا نا، یہ ساری باتیں تھیں۔ اور ایسا بھی ہوا تھا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لانے سے پہلے ننگی تلوار لے کر نکلے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لے لیں۔ یہ ساری چیزیں اس بات کو بتاتی تھی کہ کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان جا سکتی ہے۔ اسی لیے انہوں نے سارے خاندان والوں کو جمع کیا اور سب سے اس بات کا یہ لیا کہ کیسے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کی حفاظت کر سکتے ہیں، کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکتے ہیں کافروں سے۔ اس کے بعد جب آپ دیکھیں گے کہ اب کافروں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے اب سارا خاندان جمع ہو گیا ہے، تو اب ان کے پاس ایک ہی بات تھی کہ اس سارے کنبے قبیلوں کا بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے کوئی مال بیچا نہ جائے، ان کا کوئی مال خریدا نہ جائے، ان تک کھانے پینے کی رسد نہ پہنچے۔ تو اس طرح کا ایک بائیکاٹ ہوا جو کتنے سال چلا؟ 3 سال۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم پڑھیں گے کہ اس بائیکاٹ کا کیا اثر ہوا، کیسے 3 سال تک شعب ابی طالب میں یہ لوگ بند رہے، 3 دن 4 دن 5 دن، ابھی لاک ڈاؤن چل رہا ہے، ہم لوگ برداشت نہیں کر پاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سارا خاندان، مسلمان کافر سب کے سب شعب ابی طالب میں 3 سال تک رہے۔ کیا سختیاں تھیں، اور دودھ کے نہ ہونے کی وجہ سے بلکتے بچے اور عورتوں کی رونے کی آواز نیچے تک سنائی دیتی تھی، یعنی کعبے کے صحن تک۔ اس طرح کی وہ زندگی تھی، 3 سال کی بڑی ہی محنت، مشقت، تکلیف دہ زندگی تھی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے خاندان والوں نے گزارا۔ انشاءاللہ اس بائیکاٹ کی باتیں کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔